السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ سمیرہ حمید کی چلو جانے دو۔ وہ جنت کے ساتھ کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر جنت کچن میں چلی گئی۔ نول سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ بھی کچن میں آ گئی۔ اسے دھڑکا ہی لگا ہوا تھا کہ وہ پھر نہ جائے۔ اس شخص کے سامنے اس کی عجیب و غریب درگت بنی تھی۔ جتنا ہو سکا وہ جنت کے ساتھ کام کرواتی رہی۔ رات جو خواتین آئی تھیں انہیں جنت کھانا اور دوا دے چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نیمونیا ہو چکا تھا، ایک ویسے ہی بہت بیمار ہو گئی تھی، بار بار کر رہی تھی۔ بمشکل 7 بجے تھے۔ کام کروا کر وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ 1-2 میگزین رکھے تھے، اٹھا کر پڑھنے لگی۔ پڑھنا کیا تھا؟ عجیب سے میگزین تھے، نہ فیشن سے متعلق نہ شوبز سے۔ بیڈ کے سائڈ پر پین رکھا تھا، اٹھا کر وہ اپنا پسندیدہ کام کرنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ لگنے والے ہر اخبار، میگزین، تصویر، کتاب پر ناک، کان، مونچھیں، داڑھی، ٹوپی، گول گول دائروں والی بڑی اینک بنا دیا کرتی تھی۔ میگزین میں موجود ماڈلز کو چارلی کی طرح لمبا ڈیٹیل والا کوٹ اور لڑکوں کو پسندیدہ فراک پہنا دیا کرتی تھی۔ بنائے گئے کرداروں کے نام اور ان سے متعلق جملہ بھی لکھا کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ میگزین کے ساتھ مصروف رہی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو برا نہ لگے تو کھانا ان کے ساتھ کھا لیں۔ میں آ رہی ہوں۔ سلام کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی، آتش دان روشن تھا، مٹر پلاؤ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گرم اور روشن ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فیملی کیسی ہیرا آپ کی؟ چاولوں کی ٹرے اس کے سامنے کر کے وہ پوچھنے لگے۔ وہ سب ٹھیک ہے، ہیرا ان کے بارے میں بتانے لگی۔ حادثے والی جگہ تو کلیئر ہو چکی ہے، لیکن برف باری کی وجہ سے اس طرف سفر خطرناک ہو سکتا ہے، خاص کر نیو مری کی طرف۔ صبح تک کوشش کر کے میں آپ کو بھجوا دوں گا، مگر آپ یہاں اطمینان سے رہیں۔ میری وائف سردیاں شروع ہوتے ہی اسلام آباد بیٹی کی طرف چلی جاتی ہے اور زیادہ ٹھنڈ پسند نہیں کرتی۔ ہم 4 لوگ ہی یہاں ہوتے ہیں اس موسم میں۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، اس نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا۔ شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، یہ میرا فرض تھا۔ جنت نے مجھے بتایا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ مہران بس ایسا ہی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہماری مہمان ہیں۔ اٹس اوکے ڈاکٹر صاحب۔ شرمندہ سے اسے اچھے نہیں لگے۔ مذاق کرتا ہے بس، وہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا دفاع کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ صبح تو اس نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے، پھر کیوں نہ وہ مسٹر مہران صاحب کا حساب برابر کرتی جائے۔ آپ اتنے شفیق ہیں، اور ان کا رویہ برتاؤ۔ وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گئی۔ ادھوری بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ایک دم ان کے ہاتھ رک گئے۔ اتنی بدتمیزی سے وہ میرا مذاق اڑاتے رہے، بلند بانگ کہہ لگاتے رہے۔ گھر آئے بے بس مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ گھر آیا مہمان نہیں، گھر لائی گئی پناہ گزین ہے۔ ٹھیک کہا ہیرا، یہی بات میں اسے سمجھاتا ہوں۔ اس گڑھے سے اوپر آنے کے لیے مجھے دستانے اتارنے پڑے اور ٹھنڈی برف نے میرے ہاتھ سن کر دیے اور خون رسنے لگا۔ اوہ! ڈاکٹر صاحب نے کھانا چھوڑ کر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ مجھے دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ سامنے کیے۔ جنت سے دوا لے کر میں نے لگا لی تھی، مگر درد۔ پھر بات ادھوری۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے دائیں طرف سیدھی رو میں کچن تھا، اور کچن کی ٹیبل پر کھانا سامنے رکھے اسے نظر آیا۔ وہ یکسوئی سے ہیرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیرا گھبرا گئی۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ اٹس اوکے۔ جلدی پلیٹ صاف کر کے وہ کمرے میں آ گئی۔ کھانا بھی اس نے اور کھانا تھا، لیکن کیا ضرورت تھی ان سے یہ سب کہنے کی؟ ان کے بیٹے کی شکایت۔ کچھ ہی دیر بعد جنت ٹرے لیے آ گئی۔ ہیرا بی بی کھانا کھا لیں۔ آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں کھایا کھانا۔ نہیں، میں کھا چکی ہوں، اس نے مروتاً کہا، ورنہ مٹر پلاؤ تو اس نے ابھی شروع ہی کیا تھا۔ میں رکھ جاتی ہوں، جب دل چاہے کھا لیجیے گا۔ وہ رکی۔ مہران بھائی کہہ رہے تھے کہ بھوکے پیٹ سونے سے
رات کو برے برے خواب آتے ہیں۔ ہیرا بری طرح چونکی۔ کھانا مہران نے بھجوایا تھا۔ غصہ ایک طرف، کھانا اس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ معاذ کو فون کیا، باری باری سب سے بات کی۔ ہیرا، معاذ بھائی کی الجھن بھری آواز سنائی دی۔ تمہیں یاد ہے مدیحہ کے چچا نے جو 1 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں؟ نہیں، مجھے نہیں یاد۔ اور کیوں یاد رکھتی؟ ہم سب نے بھی یہی کہا۔ کیوں یاد رکھتے؟ وہ سب ناممکنات، ہدایات، ضروریات، امکانات، احتیاط، ممکنات اور فضولیات بھول گئے۔ کل رات جبار اپنے گھر جانے کا کہہ کر گیا اور ابھی تک نہیں آیا۔ ہم سب گھر کے اندر دبکے پڑے ہیں۔ برف ہٹانے کے لیے ہمیں تو پورے گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ معلوم نہیں جبار کب آئے گا۔ تو ہیرا گھبرا گئی۔ ہم تو خود یہاں قید ہیں۔ اوہ، برف باری بھی تو ابھی بھی ہو رہی ہے۔ وقفے وقفے سے رات تک مزید ڈھیر بن جائے گا۔ آپ نے جانے ہی کیوں دیا جبار کو؟ کہہ رہا تھا گیا اور آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ گیا اور آیا کے درمیان وہ اتنا لمبا وقفہ دے گا۔ اس کے آتے ہی میں کچھ بھی کر کے تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ تم ڈاکٹر صاحب سے میری بات کرواؤ۔ وہ تو شاید جا چکے ہیں ہسپتال۔ واپس میں صبح ان سے بات کروا دوں گی۔ اچھا تو نہیں لگتا نا اس طرح کسی کے گھر رہنا؟ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن وہ چپ ہو گیا۔ یقین کرو اس سب میں میرا ذاتی کوئی قصور نہیں۔ پھر سوچو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہیرا کو ہنسی آ گئی۔ اس نے مہران سے متعلق کوئی بات نہیں بتائی۔ ٹرے کچن میں لا کر وہ برتن دھونے لگی۔ جنت سو چکی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا، جیسے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ برف باری میں باہر نکلے اور کسی خان کے ہوٹل سے قہوہ پیے۔ معاذ کے ساتھ وہ نکل بھی جاتی، مگر یہاں سے کیسے جاتی؟ لاؤنج میں بنی قدادم کھڑکیوں سے وہ باہر دیر تک دیکھتی رہی۔ گھر کے اندر اور باہر دونوں طرف کا منظر انتہائی دل فریب تھا۔ وہ کچن کی طرف آنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے سے آگے راہداری کی طرف وہ جیسے ہی مڑی، چھناکے سے فرش پر کچھ گرا۔ یہ وہی مگ تھا جو آج دن میں مہران کے ہاتھ میں تھا۔ فرش پر چائے ٹوٹے مگ سمیت پھیل گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے چلایا۔ ہیرا مگ کے گرنے اور اس کے چلانے پر سہم گئی۔ سوری، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ اب اسے اس سب میں اس کی قطعاً کوئی غلطی نہیں تھی۔ سوری، اس نے اس کے لفظ جیسے چبائے۔ جینز جیکٹ اور گری گردن کے مفلر لپیٹے، سر پر پٹھانوں والی مخصوص ٹوپی لیے وہ اسے اور ٹوٹے مگ کو دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، انجانے میں کیسے بناؤں گی؟ وہی چبانے والا انداز۔ میں بنا لیتی ہوں چائے۔ وہ سمجھی شاید وہ سمجھتا ہے کہ اسے چائے بنانے نہیں آتی۔ مجھے آتی ہے چائے بنانی۔ بناؤں گی کس سے؟ وہی انداز۔ پانی، دودھ اور دودھ نہیں ہے اب۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں گھر سے اتنی دور گیا، ہوٹل والے کے پاس سارا دودھ ختم ہو چکا تھا، صرف یہ آدھا مگ دودھ مجھے مل سکا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، انفیکٹ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات کی اس پہر میں اٹھا اور سوچا چائے ہی پی لوں، شاید فرق پڑ جائے درد میں۔ وہ باقاعدہ اداکاری کر رہا تھا، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے ایسا سوچا بھی کیسے، جبکہ تم یہاں موجود ہو؟ عام حالات ہوتے تو ہیرا تالیاں بجاتی اور کہتی بہت اچھا ہوا، مگر اب آئی ایم سوری۔ مجھے سوری نہیں چاہیے، نہیں چائے چاہیے۔ آپ کافی پی لیں۔ میں کافی نہیں پیتا۔ خشک دودھ ہو تو میں اس کی ڈرائی ملک، ملک، فریش ملک، سب ملک ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ وہ اس کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اس کی قسمت خراب جو وہ اس وقت کمرے سے باہر آئی۔ تمہیں اپنے کمرے میں چین نہیں تھا؟ وہ ہیرا سے ایسے مخاطب ہوا جیسے دونوں کی بچپن سے خونی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ وہ ہیرا سے 5-6 سال بڑا ہوگا۔ معاذ جیسا لمبا اور ورزشی جسم، چند دنوں کی بڑھی ہوئی داڑھی، نکھری ہوئی سانولی رنگت۔ وہ خوبصورت نہیں، بے حد پرکشش، سوبر اور ڈیسنٹ لگتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارعب شخصیت کی وجہ سے ان کے سامنے بولا ہی نہیں جاتا۔ میں نے سوری کیا تو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز روند گئی۔ کیا کروں میں اس سوری کا؟ اپنے سر پہ مار لے، اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اخلاق ایک طرف، ضبط دوسری طرف، اور انہوں نے میری مدد کی ہے، تیسری طرف رکھ کر وہ بولی۔
اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی، بدقسمتی سے آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم اس علاقے میں یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم نہیں کیسے شوز پہن کے برف پہ چلا جاتا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہاں میں آپ کی چائے سے ٹکرا جاؤں گی، سارا دودھ بھی ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا تو چائے سے ٹکرانے کی بجائے میں اس گڑھے میں گرنا پسند کرتی اور اپنی اکڑی ہوئی لاش کی صورت گھر جانا پسند کرتی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، وہ زمین سے مگ کے ٹکڑے اٹھا کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جاہل، گنوار، پاگل، زیر لب وہ 2-3 گالیاں دے کر وہ کمرے میں آ گئی۔ آگے کیا ہوگا؟ مہران اور ہیرا کی لڑائی کیا موڑ لیں گی؟ کیا ہیرا اپنے فیملی سے مل پائیں گی؟ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلے قسم میں۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔